السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنی ہیں۔ میاں بیوی اس نیت سے ایک دوسرے سے محبت کریں کہ جب اللہ کی خاطر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جنت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ مفہوم حدیث: میاں بیوی کی باہمی محبت ایک خوش باش پرسکون گھرانے کی بنیاد ہے۔ آپس کی محبت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور یہی شیطان پر بھاری ہے، شیطان کی ناکامی ہے۔ اس کا سب سے بڑا مشن میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے۔ بچے کو والدہ کی فرمانبرداری سکھائے اور والدہ والد کی، اس سے وہ دونوں کا ادب کرے گا۔ دوسری صورت میں اگر والد اور والدہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کریں گے تو وہ دونوں کا ادب نہیں کرے گا اور اپنی آخرت کا نقصان کر لے گا۔ بچے کو اگر کسی غلطی میں ملوث دیکھیں تو اسے فوراً نہ ٹوکے اور نہ ہی سخت رد عمل دیں، بلکہ 2 نفل پڑھ کر دعا میں اللہ سے بچے کی اصلاح کا درست طریقہ طلب کریں۔ 13 سے 19 سال کے درمیان بچے کو دوست بنا کر رکھیں، ایسا دوست جو بلا جھجک اپنی ہر پریشانی، ہر الجھن آپ سے شیئر کر سکے۔ چھوٹے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ سے دور رکھنے کے لیے خود اس کا کم استعمال کریں اور اسے ساتھ باہر پارک وغیرہ میں لے جائیں، وقت دیں، اس کے ساتھ کھیلیں، اور اگر کبھی وہ ٹی وی یا موبائل پر کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگرانی میں دیکھیں۔ بچوں کو فرضی قصے کہانیاں نہ سنائیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے قصے سنائیں تاکہ اپنے حقیقی رول ماڈلز کو پہچانیں۔ بچے کو اگر کسی چیز سے منع کر دیا ہو اور اس کے لیے نقصان دہ ہو تو ضد کرنے پر اسے کبھی وہ چیز نہ دیں۔ یاد رکھیں، اگر ایک بار ضد پوری کر لی تو بچہ ہمیشہ وہی طریقہ اپنائے گا، اس چیز کو آپ کی کمزوری بنا لے گا۔ جو اصول قائم کیا ہو اس پر مضبوطی سے عمل کریں اور ضد کرنے پر بات ماننے کے بجائے بچے کو پیار محبت سے طریقے سے سمجھائیں۔ بچے کو شروع دن سے حیا کی تعلیم دیں۔ چھوٹے بچے کو بھی کسی کے سامنے بے لباس ہونے کی اجازت نہ دیں اور صدر کو ڈھانپ کر رکھنے کی پریکٹس کروائیں۔ سنت لباس کی عادت ڈالیں۔ اس میں احادیث کے ذریعے فضائل سن کر بچوں کو اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ بہت بابرکت حلقے ہیں جن کی برکت سے گھروں کو اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ فرشتے ان مجالس کو گھیر لیتے ہیں، شیاطین چلے جاتے ہیں۔ اب مجالس کی وجہ سے اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ بچوں کے دوست، ان کی صحبت کا خصوصی جائزہ لیں۔ ان کی دوستی کیسے بچوں سے ہے اس پر خاص نظر رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کے دوستوں سے ملاقات کرتے رہیں۔ جب بچے کے کسی غلطی پر غصہ آئے تو یہ سوچ لیں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوں تو میں اپنے لیے کیسا سلوک پسند کروں گا۔ لوگ میری غلطی پر مجھے سزا دیں یا معاف کر دیں، اور سب سے بڑھ کر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قصور معاف فرما دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں سے، یعنی خصوصاً بچوں کی غلطیوں سے درگزر کریں۔ فرض کریں کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، سب کچھ تیار ہے، گھر صاف ہے، آپ کے بچے نے اچانک سجی ہوئی سویٹ ڈش کی سرونگ ڈش کو گرا کر توڑ دیا اور سارا کچن گندا ہو گیا اور سویٹ ڈش بھی ضائع ہو گئی۔ تو ایسے وقت پر بچہ خود اس قدر خوف زدہ اور شرمندہ ہے کہ یہی شرمندگی اس کی سزا کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے ڈانٹیں گے یا سزا دیں گے تو نقصان کی بھرائی تو نہیں ہوگی، ایسا نقصان کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ شرمندگی کی وجہ سے بچہ معافی بھی مانگے گا، اس کو اٹھانے میں آپ کی مدد بھی کرے گا اور آئندہ محتاط رہے گا اور لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا بھی سیکھے گا۔ گھروں میں محبت کا نسخہ ہے کہ اس سلام کو آپس میں خوب پھیلایا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے، جب بھی سامنے آئے ایک دوسرے کو سلام کریں۔ کسی کے گھر جا کر آرائشی چیزوں سے متاثر ہو کر واپس آ کر اپنا بجٹ یا گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ توازن سے چلیں، سادگی اختیار کریں، چیزوں کی نمائش یا مقابلے بازی کا حصہ نہ بنیں۔ گھر کے ہر کام، ہر عمل میں اللہ کی رضا کی نیت سامنے رکھنے سے ہر کام آسان بھی ہو جائے گا، نیت کا اجر علیحدہ ملے گا۔ سب سے اہم عمل مشورے کا عمل ہے۔ مشورہ کے لفظ سے ہم سب واقف ہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرز پر گھروں میں بھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس قدر بابرکت عمل ہے کہ اسے اللہ دلوں کو جوڑتے ہیں، بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسے مشورہ ٹائم کہہ لیں۔ سب گھر والے روزانہ مقرر وقت پر اکٹھے ہو کر اپنے دن بھر کے کاموں کو مختصر کارگزاری اور کل کے دن کے لیے مشورہ کریں کہ اگلے دن کون سے اہم کام ہیں، سب سے پوچھا جائے اور کس کا کیا پلان ہے۔
اسی طرح سب کے ذہن میں ایک واضح خاکہ بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی سہولت کو دیکھتے ہوئے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح دین کے کاموں کا مشورہ ہو کہ کہاں کمی آ رہی ہے، کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بچے بڑے سب ہر بات میں اپنا اپنا مشورہ سامنے رکھیں۔ اگلے دن گھر کے حدیث حلقے کا وقت، کھانے کا وقت سب طے کر لیا جائے تاکہ سب اپنے کاموں کو اس وقت تک ختم کر لیں۔ چند باتیں آپ سے شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھا والدین بننے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کے ساتھ حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔